بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ پاک نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو تخلیق فرمایا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج ایسا تھا جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا۔ وہ اناج گندم تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے سوائے ایک اناج گندم کے، تو شیطان نے انتقام لینے کا سوچا اور انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا، اس امید میں کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں۔ پھر مور نے کہا کہ اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ یہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اب شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا اور دونوں نے گندم کے اس دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو فوراً جنتی لباس اتر گیا اور ان کے ستر واضح ہو گئے اور دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔
اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نمازوں کی پابندی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ تو میں آپ سے پھر ملوں گی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک جزاک اللہ خیرہ۔